بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے اور اسی تاریخ کو اللہ رب العزت نے پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن پاکستان کی ہر قسم کے اندرونی بیرونی دشمن سے حفاظت فرمائے اور اسے مزید ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی، اللہ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاک پرچم پر چاند کی جو شکل دی گئی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، یہ شکل وہ وقت اور وہ تاریخ یاد دلاتی ہے جس وقت اور جس تاریخ میں پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا۔ چاند کے متعلق بنائی ہوئی کسی بھی ایپ یا سافٹ ویئر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سن 1947 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے چاند کی کیا شکل تھی۔ پاک پرچم میں اسی وقت اور اسی تاریخ کی نشاندہی کے لیے چاند کی یہی شکل اختیار کی گئی ہے، لیکن مرزا جیلمی جہاں باقی مواقع پر خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں بھی پاک پرچم پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو چاند کا اندازہ ہو تو آپ چاند کو دیکھ کے آلموسٹ تاریخ چاند کی بتا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں تو یہ جو میرا لیفٹ والا ہاتھ اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو اگر یوں چاند نظر آئے جس کا پیٹ رائٹ کی جانب ہو تو یہ شروع کا چاند ہوگا، اور پھر یہ موٹا ہوتے ہوتے ہوئے نصف تک پہنچے گا تو 7 تاریخ ہوگی، اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ 14 ہو جائے گی، اور اس طرف جب نصف ہوگا تو یہ 21 ہوگی، اور ادھر سے کم ہوتا ہوتا کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو رائٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی رائٹ کی طرف اس کا پیٹ ہو، جس طرح یہ ہے تو وہ شروع کا چاند ہوتا ہے، جس کا پیٹ لیفٹ کی جانب ہو وہ آخری دنوں کا چاند ہوتا ہے۔ مرزے کی یہ بات بھی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ چاند کا پیٹ صرف دائیں بائیں نہیں ہوتا بلکہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ پاک پرچم پر چاند کا پیٹ بالکل بائیں طرف نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے۔ باقی جو تصویر مرزے نے ڈسپلے کرائی ہے، شاید یہ تصویر چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہوگی۔ مرزے نے اسی تصویر کو اپنی تحقیق کا دار و مدار بنا کر صرف دائیں اور بائیں طرف کا ذکر کیا، چاند کا پیٹ اوپر نیچے بھی ہوتا ہے اس کا مرزے نے ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہ تو مرزے کی جہالت تھی۔ اس کے بعد جو مرزے نے بات کی ہے وہ غور سے سنیں۔ تو اس سے تاریخ کا آپ بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند ہے وہ آخری تاریخوں کا ہے، تو مجھ سے مشورہ ہوتا تو میں اس کو شروع کی تاریخ کا چاند بناتا۔ یہ ہے مرزے کی اصل بونگی جو آپ کو سنانا مقصود تھی، یعنی پاکستان کے ماہرین کو چاہیے تھا کہ مرزے سے مشورہ کرتے اور مشورہ کر کے چاند کی شکل متعین کرتے، اور مرزا یہ مشورہ دے کر پوری پاکستانی قوم کو در حقیقت جھوٹ پر لگانا چاہتا ہے، کیونکہ پاک پرچم میں موجود چاند کی جو شکل ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ جس تاریخ کو جس وقت میں پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، اس وقت اس تاریخ میں چاند کی یہی شکل تھی۔ اب مرزے نے جو مشورہ دیا کہ شروع والی تاریخوں کا چاند ہونا چاہیے تھا، یہ مشورہ دے کر مرزا پوری پاکستانی قوم کو جھوٹ پر لگانا چاہتا ہے اور پاک پرچم کو بھی جھوٹا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کی آزادی کا اعلان چاند کی شروع والی تاریخ میں نہیں ہوا تھا بلکہ آخری تاریخوں میں ہوا تھا، یعنی 27 رمضان المبارک۔ تو مرزا جس طرح خود جھوٹا ہے، اسی طرح پوری قوم کو جھوٹ پر لگانا چاہتا ہے اور پاک پرچم کو بھی جھوٹا بنانا چاہتا ہے۔